تو احمد بھائی ہم نے اپنے والد صاحب کو آپ یوں کہہ لیں کہ ٹوٹ کے اپنی لائف کے ٹائم کو یوٹیلائز ہوتے دیکھا. ناچ گانا جسم فروشی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کے پرانے محلوں میں سے ایک ہے. تو مولانا صاحب نے کوئی 2005 کے آس پاس وہاں پہ نا تبلیغ کا کام شروع کیا. یہ اللہ کی قسم روزے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں احمد بھائی, اس سے آگے کوئی خواب و خیال ہی نہیں تھا کہ میرے اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے, کہاں تک آپ لوگ جی کہاں تک یہ چیز جانے والی ہے. تو ہم 300 ایکڑ کی کاشت کرتے ہیں, جو کہ نہ تو بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے, ایک میڈیوکر کاشت ہے. تو غزہ میں روزانہ گرم تیار, شاید اتنا اچھا کھانا آپ اور میں بھی نہیں کھا رہے, الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ سحری اور افطاری ان لوگوں کو پہنچا دی ہے فاؤنڈیشن. احمد بھائی کہ آپ کے والد آپ کے لیے ہیرو ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرا اپوزٹ بھی ہے کہ ولن بھی ہو سکتے ہیں. جس شخص کو 6 براعظم سنتے ہیں وہ شخص آصف بھائی کو سنتے تھے. یہ غلط فہمی نہ رہے, احمد بھائی غریب کے لیے بالکل فری ہے. اس کے لیے 1000 کا ٹیسٹ ہے یا 10,000 کا ہے, اس کے لیے فری آف کاسٹ ہے. اس پہ خرچ اور اس پہ مارجن رکھنے کے بعد بھی اتنی معمولی پرائس ہمارے سامنے آئی کہ ہم حیران ہو گئے کہ جو مارکیٹ میں قیمت لی جا رہی ہے وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہمارے یو کے سے مولانا کے جاننے والے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, وہ انہوں نے وزٹ کیا اس لیب کو. وہ دیکھ کے اسٹینڈرڈز, کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں نا ٹیکنیکل میں, انہوں نے مشینری دیکھی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو سارا جو اسٹینڈرڈز ہے یہ آپ یو کے فالو کر رہے ہیں. مولانا سے اور آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے ہاں تو کیا سسٹم ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی جب ہم نکلتے تھے فیصل آباد سے تو مولانا فون کر دیتے ہوتے تھے وہاں خادم کو کہ بھائی میں آ رہا ہوں, بچوں نے یہاں رہنا ہے, ہم نے چھٹیوں میں ٹی وی اٹھا کے نا اسٹور میں رکھوا دو. لاسٹ ایئر میں نے مولانا سے جو پوڈ کاسٹ کی تھی اس میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے آخری فلم کب دیکھی تھی. ہاں تو آپ نے آخری فلم کب دیکھی؟ ہم نے شروع ہی نہیں کیا. مطلب وہ ان سے کہتا ہے کہ جی یار بات ہے سیدھی, میرے اوپر ہے قرضہ, میرا بچہ کوئی نہیں بیمار, تو میں چاہتا تھا میرا قرضہ اتر جائے. یہ تو میں نے بہانہ مارا تھا, مجھے کیا پتا تھا آپ لوگ میرے گھر چل کے آ جاؤ گے. جو مرضی آ جائے, 10 لاکھ 10 روپے بھی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے نا, ڈونیٹ کرے اور آجے اپنا آڈٹ کروا لے. فلاحی کام میں, بھلائی کے ویلفیئر کے کام میں کبھی بھی 2 اداروں کا کمپٹیشن نہیں ہوتا, کلیبریشن ہوتا ہے. فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا تو ایک کام کر لیں, نقصان نہ پہنچائیں, یہ بھی فائدہ پہنچانا ہو جائے گا. ایک اور چیز جو کہ پکا آزمایا ہوا نسخہ ہے, مولانا سے ہی سیکھا ہم نے, جیسے ہی بیمار ہو گھر میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں صدقہ کرو. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے آپ انہیں پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. میری ان سے ذرا اچھی گپ شپ ہے تو میں ہمیشہ لبرٹی لیتا ہوں کہ جب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ سال میں 1 آدھ پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ضرور ہو جائے, اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اس مقصد کی بھی بات کریں گے, ڈفرینٹ ان سے واقعات سنیں گے, ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی کچھ گپ شپ ہوگی. مولانا یوسف جمیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یوسف بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جناب. جی وعلیکم السلام, اور جزاک اللہ احمد بھائی, آپ کی محبت ہے, آپ وقت دیتے ہیں. سر آپ تشریف لائیے. یوسف بھائی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کے پہ میں سیدھا آؤں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک زمیندار گھرانے سے ہیں, اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں, تو آپ تو سکون سے بیٹھتے کھاتے پیتے عیاشی کرتے, جس طرح کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ بہت سے صاحبزادگان کر بھی رہے ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن ہیں ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ راستہ کیوں چنا کہ جس میں آپ ہر وقت سفر میں, ہر وقت تھکاوٹ میں؟ احمد بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو والد ہوتا ہے نا, جو آپ کے والد ہوتے ہیں, والد محترم ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے نا انسپریشن ہوتے ہیں, اور ایک آپ کے دماغ میں لاشعور میں ایک ہیرو ہوتے ہیں آپ کے لیے نا. تو اب یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے والد کو کے رول کو اپنا لیں, ان کو واقعی ہیرو بنا لیں. اس میں والد کے بیہیویئر کا بہت عمل دخل ہے. تو چونکہ مولانا کی لائف ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی لائف کو کیش کیا ہے. کس طرح سے کہ اللہ نے جس کام کے لیے لائف دی ہے نا جی ہمیں, وہ ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں آخرت بنانے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو احمد بھائی ہم نے اپنے والد صاحب کو آپ یوں کہہ لیں کہ ٹوٹ کے اپنی لائف کے
ٹائم کو یوٹیلائز ہوتے دیکھا. بالکل. تو وہ کہیں نہ کہیں لاشعور میں وہ چیز آپ کے جا رہی ہوتی ہے. تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں نے مدرسے پڑھا, حفظ کیا, 8 سال پڑھا, تبلیغ میں بھی وقت بہت الحمدللہ لگا, لیکن مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ یار میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس میں میرا بھی نا ٹوٹ کے جنون کی حد تک میں پیچھے پڑ گیا ہوں, اور واقعی میں ایسا کام کر رہا ہوں جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں یوز ہو رہا ہوں, میں یوٹیلائز ہو رہا ہوں. تو وہ احمد بھائی یہ کام جب اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا فاؤنڈیشن کا 2019 میں, تو اللہ کی طرف سے ایک فیل آئی نا, جس کو ہم کہتے ہیں نا فیل آنا, وائب آنا, کہ یار کہ یہ وہ کام ہے جو مجھے, اگر میں نیت ٹھیک رہتی ہے میری, تو شاید میں آخرت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. تو بس پھر ہم بھی, چونکہ والد کی زندگی سامنے تھی کہ وہ آج بھی اپنے کام کو کس جنون سے کرتے ہیں, تو بس پھر ہم نے بھی ہاتھ پاؤں جو ہے نا جی, اس کو ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے نا جی, بازو چڑھا لیے. میں چاہتا ہوں آپ اس کی اصل وجہ بتائیں فاؤنڈیشن شروع کرنے کی, جو کہ شاید آپ پہلے نہیں بتائی آپ نے پبلک کے لیے اتنی, پرائیویٹلی تو یہ بات ہوتی رہتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں پبلک ایک بات جانی چاہیے, پازیٹیو بات ہے. احمد بھائی فاؤنڈیشن کیوں بنائی آپ؟ جی, یہ بڑا, باقی آپ نے صحیح کہا کہ میں نے اس کو کبھی بھی نا پبلکلی ذکر نہیں کیا. آج آپ کے پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں پبلک کو بھی پتہ چلے. احمد بھائی دیکھیں, جو مولانا صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی, میں تو مولانا کی کبھی بھی انفرادی طور پہ بات نہیں کرتا, کسی کو یہ نہ لگے کہ میں والد ہے تو ان کو کوئی پروموٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسے لوگ تو وہ بڑے ویژنری ہوتے ہیں, اور وہ ویژنری آپ ان کی بات سے ظاہری طور پہ ان کے جو ویژن آپ کو بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں, لانگ ٹرم نتائج ہوتے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ مولانا صاحب نے ہمارے پاس تولمبے میں ایک محلہ ہے, اب میں سمجھانے کے لیے چونکہ اوپن بات کرنی مجھے پڑ رہی ہے, کہ وہ محلہ جہاں پر بچیوں کا, جس کو ہم ریڈ زون کہتے ہیں, ریڈ لائٹ ایریا ہوتا ہے جی, جہاں پہ ناچ گانا, جسم فروشی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کے پرانے محلوں میں سے ایک ہے, جس کو دہائیاں نہیں صدیاں بیت گئی بنے ہوئے. تو مولانا صاحب نے کوئی 2005 کے آس پاس وہاں پہ نا تبلیغ کا کام شروع کیا, جو کہ بذات خود ہمیں بہت امبیرسنگ لگتا تھا ایز اے فیملی نا, کہ یار کوئی بھی بندہ سوچے تو لگتا ہے جی قریب سے گزرنا جی جی وہ ایک روڈ ہے, اور آپ یقین مانیں ہم جب بھی جاتے تھے تولمبے, آج بھی جاتے ہیں, تو تھوڑا سا ایوائڈ ہی کرتے تھے کہ یار اس طرف سے نہ ہمیں آنا پڑ جائے. مولانا صاحب کو پتہ نہیں, جیسے ایک الہامی سی ان کو آئی فیل کی یار میں نے اس محلے میں کام کرنا ہے, ان کا حق ہے. تو وہ انٹر ہو گئے جی, کام شروع ہو گیا. اس کی آپ کو پتہ ہے تبلیغ کی تو بڑا سمپل ایک چیز ہوتی ہے, تو انہوں نے بالکل بیسک سے شروع کیا, تعلیم کرواتے تھے وہاں. ٹھیک ہے, اس کو میں شارٹ کرتا ہوں, 2005-06 سے لے کے 2017-18 تک یہ چلتا رہا. 18 میں کچھ تقریباً 30-35 کے قریب بچیاں تھیں جنہوں نے یہ اظہار کیا مولانا سے کہ مولانا ہم اس کام سے نا تنگ ہیں, ہم یہ چھوڑنا چاہتی ہیں. اور احمد بھائی اگر میں اس سٹوری میں چلا جاؤں نا جی, کہ وہ دکھنے میں کیا ہے اور اندر کی کہانی ان کی کیا ہے, تو میں آپ کو اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے عید ہو جائے گی. اتنی خوفناک دردناک زندگی ہے ان لوگوں کی. تو مولانا تو اس دن کا ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کب ہو اور میں ان کے لیے کچھ کروں. تو مولانا نے کہا تم میرے سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ ہماری کفالت کریں, چونکہ ہمیں اور کوئی کام آتا نہیں. ظاہری بات ہے ہم اس کام سے پیسے اپنا پیٹ پالتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ان بیچاریوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں جو, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا والد کون ہے, شناخت نہیں ہوتی جی, دوسروں کے نام پہ بنواتے ہیں جی. تو مولانا نے فوراً ارادہ کیا کہ وہ 30-35 بچیاں تھیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا میں ان کی کفالت کا انتظام کروں گا. اس کے لیے پھر سارا ایک بیٹھ کے نظم بنایا, سسٹم بنایا مولانا نے کہ کس فیملی کو کتنا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے کہ وہ سروائیو کر سکے. مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بچیوں, میں آپ کی خواہشات تو پوری کر نہیں سکوں گا, ہاں ضرورت پوری کروں گا.
تو مولانا کراچی تشریف لے گئے جی، اور کچھ دوستوں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے مولانا نے یہ بات رکھی، تو مولانا انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو احمد بھائی کو تقریباً 40 لاکھ کے قریب وہ ایسٹیمیٹ طے ہوا کہ یہ ڈسپرس ہوگا ہر منتھ ان بچیوں میں، اور ان کا کفالت کا سلسلہ چلے گا. ٹھیک ہے. اب احمد بھائی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن وہ اب ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا، چونکہ ہمارا تو سیٹ اپ مدارس کا تھا کہ وہاں سے وہ پیسہ آئے اس کو ہم ڈسپرس کریں. تو وہ ایک عجیب سی سچویشن ہمارے لیے بن گئی نا تھوڑا سا. اب ہمارا یقیناً مولانا کا حکم اور ان کا ویژن اور ان کی ارادہ اور مشن کہ یار ان کی کفالت کرنی ہے. اب اس میں بہت ساری ایک جو آپ کہہ لیں جو انٹرنل بندے کی ہوتی ہیں چیزیں، ایگو ٹائپ، ہمارے لیے بڑا مشکل، یہ ہم کیسے ڈیل کریں گے، ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے. تو ایک بڑا مشکل وقت کریٹ ہوا کہ یار یہ چیلنجنگ سا ہو گیا. اور ایک اور اس میں بڑی بہت خوفناک چیز ہمارے ساتھ پیش آئی کہ بہت زیادہ نیگیٹو باتیں شروع ہو گئی مولانا پہ، چونکہ ان بچیوں کو پیسہ دینا، کیئر کرنا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو پیسہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے. لوگوں نے اس کو جی اس کو چونکہ ہمارے چھوٹا علاقہ ہے نا جی، چھوٹے علاقے میں بات بہت جلدی پھیلتی ہے. بالکل. وہ بات اس حد تک پھیلی کہ مولانا کے اوپر بھی بات آئی، اور وہ آگے صرف مولانا تک نہیں رکی، وہ ہم پہ بھی آنا شروع ہو گئی کہ جی یہ سارا بچے بھی پورا خاندان اس بات میں انوالو ہے. تو وہ ایک بیچ میں وقت آیا تھوڑے عرصے کے بعد کہ بڑا ایک نا ایموشنل کرائسس آ گیا ہماری فیملی میں اور آپس میں. اب ہماری مولانا کے ساتھ اس بات پہ تھوڑی مشاورت شروع ہوئی کہ جی اس کو ریویو کریں آپ، اور یہ کیسے ہم اس کو ٹیکل کریں گے. اتنی زیادہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو اثر ہوتا ہے باتوں کا. لیکن میں قربان جاؤں احمد بھائی کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. یہ لوگ جب نیت کر لیں نا، یہ پیچھے نہیں ہٹتے. پھر مولانا کا بیٹا میں باتیں سنتے سنتے میری داڑھی سفید ہوئی ہے، سارے زندگی میرا کام ہی ہے، تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو میں کچھ اور کر لوں گا، تم یہ سنبھال سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنا انتظام کر لوں گا. پھر ہمیں فکر ہوا کہ نہیں یار بابا کا ساتھ تو دینا چاہیے ہمیں. پھر وہاں سے چونکہ ہماری ایک ٹیم تو بنی ہوئی تھی جو مدرسوں کو دیکھتی تھی، اس ٹیم کو خیال آیا کہ پھر ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں تاکہ یہ جو اماؤنٹ آ رہی ہے یہ ایک لیگل طریقے سے ایک کسی ادارے کے اکاؤنٹ میں وہاں سے ڈسپرس ہو، پراپر سسٹم بنے. جی 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 ہر چیز سپر کلیئر ہے. تو وہ احمد بھائی اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہم گئے رجسٹرار کے پاس، وہاں سے کوئی لائر کے پاس کہ یار چلو کوئی 2-4 اسٹامپ پیپر لیں گے، کوئی ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کروائیں گے، اور یہ 40 لاکھ 35 لاکھ جو آئے گا یہ ڈسپرس ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ اللہ کی قسم روزے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں احمد بھائی، اس سے آگے کوئی خواب و خیال ہی نہیں تھا کہ میرے اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے، کہاں تک آپ لوگ جی کہاں تک یہ چیز جانے والی ہے. لیکن وہ جو ہم اس میں آگے بڑھے احمد بھائی تو چیزیں کھلنا شروع ہوئی ہم پہ نا کہ یار یہ تو ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا جہان ہے، کتنے لوگ ہیں ضرورت، اور اگر اس کو شروع ہی کرنا ہے ہم نے جی انیشلی شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سارے لوازمات ہیں. اب مولانا کا نام ایسا تھا کہ کسی چیز کو ہم شارٹ کٹ تو کر نہیں سکتے تھے. تو احمد بھائی ہم نے اس میں نا ورکنگ شروع کر دی، ریسرچ شروع کر دی کہ یار یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ بلیو نہیں کریں گے احمد بھائی کہ 1.5 سال لگ گیا ہمیں ہر چیز کو، ہر اینگل کو دیکھتے کرتے. لیکن پھر بھی یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا ادارہ بنے گا. سمپلی کیا ہوا، ایک ادارہ رجسٹرڈ ہوا جس کا ہم نے نام ہی سجیسٹ کیا مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن. اور احمد بھائی 2 کنٹینر ہم نے رکھے ایک جگہ پہ، ایک جگہ لی چھوٹی سی، اور ہم نے سوچا یہاں وہ لوگ آئیں گے ان کو اکوموڈیٹ کریں گے اور گھر چلے جایا کریں گے. میں نے تو یہ سارا سفر دیکھا ہوا، آپ نے یہ سارا دیکھا ہے، پہلے کنٹینر سے لے کے اب ماشاءاللہ جی، اور وہ آس کی نئی بلڈنگ تک. جی وہ کنٹینر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ 30-35 بچیوں کے لیے ہم کون سے آفس بنائیں گے یا کیا ہوگا، تھوڑی سی اماؤنٹ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، بات ختم ہو جائے گی. لیکن احمد بھائی وہ قادر مطلق کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ لوگ تو آ رہے تھے، جا رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے،
لیکن لوگوں کی جو عام پبلک تھی انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کوئی جگہ ہے, بورڈ شورڈ لگا ہوا ہے, فاؤنڈیشن لکھا ہوا ہے, تو 1 سے 2 لوگوں نے نا آنا شروع کر دیا وہاں پہ. کبھی 1 بندہ آ رہا ہے دن میں ٹوٹلی, یا کبھی 2 لوگ آ رہے ہیں. تو اب وہ ہمیں ہوتا تھا کہ اچھا یار چلو یہ بھی غریب ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو بھی اکوموڈیٹ کر دو, ان کا بھی سلسلہ شروع کر دو, ان کو جو ان کو ہیلپ چاہیے وہ پوری کر دو. تو احمد بھائی وہ بھی سلسلہ چلا ہی تھا کہ کووڈ نے آن لیا, اور کووڈ میں آپ کو پتہ ہے ایک پوری دنیا میں ایک ہیلتھ ایمرجنسی کی وہ شکل بن گئی. تو وہ جو فاؤنڈیشن جس نے صرف 30-35 بچیوں کی کفالت کرنی تھی اور اس سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا تھا, ایک دم اس کو ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت بڑا لیول پہ خدمت کرنے کا موقع مل گیا. گویا کہ اللہ نے ایک راستہ کھولا کہ ہمارے اوپر وہ چونکہ رجسٹرڈ ہو چکے تھے ہم, تو ہمارے ساتھ ادارے ہیلتھ سب سیکٹر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ہمارے ساتھ ملاقاتیں ہیں کہ جی آپ کی فاؤنڈیشن ہے, ڈاکٹرز ہیں, ٹیم ہے, آپ یہ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. یہ تو پھر سلسلہ اس پہ میں چاہوں گا ہم ذرا پراپر ہیلتھ کے سیکٹر کو نا آس لیب کو اس کو ہم پھر آگے پراپر ڈسکس کرتے ہیں. جی یہ جو آپ نے بات بتائی ساری بالکل میں نے سارا دیکھا, اور جس محلے کی آپ نے بات کی وہاں پہ آپ ان لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ایسی بھی خاتون ہے کہ جس کے بچوں کے شناختی کارڈ پہ اس کے والد کا نام لکھا ہوا ہے, یعنی وہ آئی ڈی کارڈ میں اس کے بہن میں, کیونکہ کوئی آئیڈینٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا. جی بالکل. ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کام کرنا یقیناً بہت بڑی نیکی ہے. جی احمد بھائی یہ بس یہی میں عرض کرتا ہوں نا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایک جو بھی سوچ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کہ اللہ دیکھنے میں بہت نیگیٹو کام لگا کہ کس محلے میں ہم گزرے ہیں, لیکن اس کے پیچھے خیر کیا منظور تھی آج آپ کے سامنے ہے, لوگوں کے سامنے. انفیکٹ سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیں کہ تلمبے کے ایک چھوٹے سے قصبے سے 2 کنٹینر سے شروع ہونے والی فاؤنڈیشن آج ایز آف ٹوڈے احمد بھائی آج کے دن کی بات کروں تو غزہ میں روزانہ گرم تیار, شاید اتنا اچھا کھانا آپ اور میں بھی نہیں کھا رہے, الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ سحری اور افطاری ان لوگوں کو پہنچا دی ہے فاؤنڈیشن. تو ایک 30-35 بچیوں سے شروع ہونے کا سفر آج لاکھوں کی تعداد میں جا چکا ہے الحمدللہ. یوسف اب تھوڑا سا ذرا لائٹر نوٹ پہ بھی گپ شپ کر لیں پھر دوبارہ صرف آ جائیں گے. آپ لوگوں کا اپنا آبائی پیشہ کیا ہے اور آپ کے اپنے انکم سٹریمز کیا ہیں, پیسے آپ لوگ کہاں سے کماتے ہیں, اور کیا فاؤنڈیشن بھی آپ کو کوئی سیلری دیتی ہے, کوئی فکس سیلری آپ کی ہو, کوئی منتھلی کے چلیں اتنے یوسف بھائی ہو جائے گا؟ احمد بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے جی, یہ مولانا بھی بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ ذمہ دار لوگ ہیں جی. ہمارا جو ایک آبائی پیشہ ہے وہ ذمہ دار ہے, اور ذمہ دارہ بھی وہ ہے اللہ کا ایسا کرم ہے جو ہم ایک وراثتی سلسلہ چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی زمین نہیں تھی, کو مولانا کے پاس نام آیا, انہوں نے اس نام سے پیسہ بنایا اور اس پیسے سے زمین بنائی. اللہ کا شکر ہے احمد بھائی ایسا کوئی, میں سمجھتا ہوں احمد بھائی میں یہ کھلی بات کروں گا کہ اگر آپ آپ کوئی بھی ہیں, کچھ بھی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, سارا کچھ آپ کر لیں, لیکن اگر آپ کے اندر مالی خیانت موجود ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ مشہور ہو سکتے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جتنا بڑا نام دیا اتنی ہی مالی خیانت سے یا مالی معاملات میں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. جتنا نام تھا اگر خدا نہ خواستہ وہ مالی اس کو فوائد کے لیے یوز کرتے تو ہم 300 ایکڑ کی کاشت کرتے ہیں, جو کہ نہ تو بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے, ایک میڈیوکر کاشت ہے. تو شاید 3 لاکھ ایکڑ بھی ہم کاشت کر سکتے تھے. یہ میں آپ کو بڑا اوپن دیکھیں بات کر رہا ہوں, معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, ضمن ایڈ کر دوں, مولانا تو اپنی جیب سے, یعنی جو لوگ فاؤنڈیشن کے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے ان کو جیب سے اتنی مدد میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ہم میں سے سب فیملی ممبرز نے بینیفیشری میں اپنا ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے ہماری نیچر ہے, کوئی پریشانی آئی فوراً صدقہ کیا. ابھی میں انگلینڈ کے سفر میں تھا, یہ فنڈ ریزنگ کے لیے ہم گئے ہوئے تھے, تو پہلی دفعہ میری فیملی ساتھ تھی, تو سردی کی وجہ سے میرے سارے بچے بیمار ہو گئے. اب پرایا دیش پہلا ٹرپ تھا بچوں کا, تو پریشانی میں نے فوراً کھولا اور بینیفیشری میں پہلا میرا اکاؤنٹ ہی ایم ٹی, تو جو میرے دل میں اس وقت آیا سیدھا میں نے فاؤنڈیشن کو ٹرانسفر کر دیا.
وہ بیماری بچوں کی پرولونگ ہوگی 3-4 دن 5 دن زیادہ گزر گئے, وہاں آپ کو پتہ ریسٹرکشنز ہیں, چیک کروانے میں مسائل ہوتے ہیں, میں نے پھر اکاؤنٹ کھولا, پھر MTJ کو فارورڈ کر دیا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ MTJ کو ایک تو اگر ہم کچھ دے رہے ہیں تو وہ مولانا کا نام ہے, تاکہ اسی کی بنیاد پہ وہ ادارہ چل رہا ہے. اور جہاں تک مالی اس کی بات رہی تو اللہ بچائے, فائدہ لینا تو دور کی بات ہے. الحمدللہ جو ہماری اوقات ہے, جتنا ہمارا سیٹ اپ ہے, جو عشر نکلتا ہے یا جو ہماری زکوٰۃ بنتی ہے, وہ ہم ساری ڈونیٹ کرتے ہیں MTJ فاؤنڈیشن کو. ماشاء اللہ. تھوڑا سا کیونکہ میں تو جانتا ہوں ساری چیزیں, میں پبلک کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس حویلی میں آپ لوگ رہتے ہیں, ذرا یہ بھی پبلک کو بتائیں کہ یہ کب سے ہے. یہ تو میرے خیال مولانا کی پیدائش سے بھی پہلے کی, جو آپ کے تلمبہ والا گھر ہے. جی احمد بھائی, حویلی تو دیکھیں اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک گاؤں ہے. جی جی. تو اور گاؤں میں آج بھی جگہ کی قیمت جو زرعی علاقے کی ہے بہت سستی ہوتی ہے. آج بھی وہاں پہ مرلے کی قیمت 25-30 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. تو سوچیں 1987 میں کتنی ہوگی, سوری 1948 میں کیا قیمت ہوگی. ابھی کل مولانا مجھے فرما رہے تھے, بتا رہے تھے کہ انہوں نے سرچ کیا وہ چیٹ GPT سے, ان کو بھی استعمال کرنا سکھایا ہم نے. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ 1948 میں سونا کتنے روپے تولے تھا, تو اس نے بتایا 30 روپے تولے. تو سر وہ اس زمانے کی حویلیاں بنی ہوئی جب بہت سستا تھا سب کچھ. میرے اس سب میں بتانے کا مقصد یہ کہ مولانا کے نام بننے سے پہلے کی وہ حویلی موجود ہے. جی اللہ کا شکر ہے جی. وہ پورا جو آپ نے سیٹ اپ دیکھا ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہے اور پہلے سے چلا آ رہا ہے. کوئی مولانا نے ایسا نہیں کہ اپنے نام کے بہاف پہ سب کچھ بنایا. ایک میں نے آپ سے عرض کیا نا جی, ایک وراثتی سلسلہ چلا رہا ہے. ایک ہے آپ اپنی محنت سے چیزیں بناتے ہیں, ایک زمین بناتے ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا کرم کرتا ہے اور وراثت میں چیزیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. بے شک. اور میں حیران ہوں کہ اس چیز پہ مولانا پہ اعتراض ہوتا ہے. تو اب اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم وراثت ساری اٹھا کے دے دیں کسی کو؟ وہی نا, ایک چیز پیدائش سے بھی پہلے کی وہ حویلی, پیدائش سے پہلے کی وہ زمینیں ہیں. جی باپ دادا, اللہ تعالیٰ مزید برکت دے. آمین. یوسف بھائی, آپ ماشاءاللہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں, یہ لوگوں کی خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں. آپ کا جو حلیہ ہے, داڑھی ہے, پگڑی ہے, یہ مولانا نے زبردستی داڑھی رکھوائی ہے یا آپ نے یہ اپنی مرضی سے چوز کی؟ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی احمد بھائی کہ آپ کے والد آپ کے لیے ہیرو ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسرا اپوزٹ بھی ہے کہ ولن بھی ہو سکتے ہیں. یہ رویہ میٹر کرتا ہے. تو دیکھیے مولانا کا جو بیہیویئر, رویہ ہمارے ساتھ رہا, بہن بھائیوں کے ساتھ, تو وہ الحمدللہ خود بخود چیز آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے نا جی, پھر کہنا نہیں پڑتا. تو اگر یہ چیز زبردستی میں آتی تو پھر ہم سب بھائی عالم ہوتے. ایک بھائی تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے, عاصم بھائی, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ ان کو دیکھتے ہی آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مولانا کے بیٹے ہیں, چونکہ ان کی داڑھی نہیں تھی, لباس بھی عام, وہ ٹراؤزر شرٹ زیادہ استعمال کرتے تھے. لیکن ان کی خوبیاں جی وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. میں اگر یہاں پہ بھی آنا چاہوں کلیئرلی کہ آپ لوگ بعض چیزوں میں ان سے انسپریشن لیتے تھے, ان کے اخلاق, ان کے ملازموں کے ساتھ معاملات. جی ان کی لائف تو آپ سمجھ لیں, ہم کہتے ہوتے تھے احمد بھائی گھر میں کہ ہمارا مرکزی وہ پوائنٹ عاصم ہے ہمارے گھر کا نا. جس شخص کو 6 براعظم سنتے ہیں وہ شخص عاصم بھائی کو سنتے تھے نا. یہ اللہ نے ان کو ایک عطائی چیز دی تھی. میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کا بھی لباس حلیہ عام بچوں کی طرح, نوجوانوں کی طرح. تو مولانا نے کبھی اس پہ فوکس نہیں کیا کہ حلیہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں عالم ہوں, میرے بچے بھی ایسے ہی ہوں. وہ فوکس کرتے ہیں کہ یار بس اچھے بنو, اچھے انسان بنو اور اچھے مسلمان بنو. مجھے یہاں پہ بہت پرانی بات ہے, اس وقت ہمارا یہ تعلق وغیرہ نہیں تھا, کسی ریفرنس سے میرا چھوٹا بھائی اور میرے والد صاحب مولانا سے ملنے چلے گئے ازمیر ٹاؤن میں. تو ادھر مولانا واک کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ ہی جس سے بندے نے ٹائم بنوایا تھا ساتھ واک کرنا شروع ہو گئے. تو میرے ابا جی بڑی سختی کرتے تھے داڑھی کے معاملے میں. تو چھوٹے بھائی حسنین کی داڑھی نہیں تھی پوری نا, ہلکی سی تھی. تو ابا جی نے مولانا سے کہا کہ اسے کہہ کے داڑھی رکھے. اب ابا جی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کہیں گے بھی داڑھی رکھو, لیکن مولانا صاحب نے اس سے پوچھا بھی نماز پڑھتے ہو ٹائم پہ؟
اس نے کہا جی. انہوں نے فرمایا کہ تبلیغ میں وقت لگا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تبلیغ میں وقت لگا لینا. اب ابا جی گھر آ کے کہتے میں تو اسے لے کے گیا تھا، اسے کہیں کہ تو داڑھی رکھ، لیکن انہوں نے داڑھی رکھ، انہوں نے کہا ابھی نماز پڑھو، وقت لگاؤ تبلیغ میں. یعنی مقصد یہ تھا کہ جو چیز آپ شوق سے کریں گے، عمل سے کریں گے، سیکھ کے کریں گے، وہی جی جی بالکل. دیکھیں ایک چیز ایک واضح ہے کہ کلیہ ہمارے نبی کا ہے، اور اس کو ہمارے نبی نے اپنایا، ہمارے لیے اپنانا فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت کی اہمیت کسی کے دل میں پیدا کرنا یہ بہت اہم ہے نا جی. جب تک دل میں اہمیت پیدا نہیں ہوگی، زبردستی کرنے سے پھر فوائد کی بجائے نقصانات حاصل ہوتے ہیں نا جی. یوسف بھائی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو، ظاہر سینکڑوں ہیں فاؤنڈیشن کے حوالے سے، لیکن کوئی ایسا کہ آپ بہت ہی پرسکون ہو گئے کہ یار آج لگتا ہے کہ مزہ آ گیا، یا پیسے پورے ہو گئے، یعنی کام کرنے کا پتہ لگ گیا ہے، کسی ایسے شخص کی مدد؟ احمد بھائی ویسے تو واقعات بہت ہیں، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے نا، وہ ابھی ریسنٹلی جو ہماری ویڈیو آئی ہے، وہ دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ یار پیسے پورے ہو گئے، اللہ کی قسم. کہ ہمارے وہ مظلوم بہن بھائی جو 1 سال سے جن کا سمجھیں صبح بھی بموں سے شروع ہوتی تھی اور رات بھی بموں پہ ختم ہوتی تھی، جنہوں نے اتنی تکلیف گزاری، تو ان کو وہ جو گرم پکا ہوا کھانا ان کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب میرے لیے اس سے آج تک زندگی میں اس سے بڑی خوشی میں نے نہیں دیکھی. کہ سوچیں ایک طرف کہاں بارودی فضا اور جنگ کے اثرات اور ٹوٹے مکان، وہ بیچارے تو اپنے مکانوں میں بھی نہیں جا سکتے نا جی، ان کی حالت ایسی ہے کہ ان میں رہائش، کھانا تو بہت دور، پینے کا پانی نہیں ہے، رہائش نہیں ہے. وہاں اللہ نے ہمیں کتنا، اللہ کا میں شکر ادا کروں. آپ یقین مانے اس دن بڑا میں ایموشنل ہوا، اور بڑا اللہ کے سامنے میں نے شکر گزاری کی کہ اللہ تو نے یہ کرم کیا کہ ایسے جگہ پر جو اتنی دور اور اتنی پابندیوں میں اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ ان معصوموں کے جو بالکل معصوم اور بے گناہ ہیں، جنہوں نے اتنی سختی برداشت کی ہے، تو ان کے منہ میں ایک اچھا کھانا، ایک گرم کھانا، ایک تازہ کھانا ان کا نصیب بن رہا ہے. تو احمد بھائی اس سے بڑی میرے لیے ابھی تک جتنی بھی واقعات ہوئے ہیں، اس سے بڑی میری سیٹسفیکشن کی چیز میں نے نہیں دیکھی. اب یہ سب آتے ہیں تھوڑا ہیلتھ سیکٹر کے اوپر. ماشاءاللہ آس لیب کا بڑا زبردست پروجیکٹ ہے، میں نے خود بھی وزٹ کیا اور بھی بہت سے دوستوں کو کروایا کہ 2500 والا ٹیسٹ 600 میں ہو رہا ہے، 1000 والا 200 میں ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے اور پاسبل کیسے؟ یہ سوال میں نے پہلے بھی پوچھا ہے، پاسبل کیسے 1000 والا ٹیسٹ 200 میں کر دینا، کیسے چلتا ہے یہ معاملہ؟ اچھا مزے کی بات ہے احمد بھائی، یہ بات اگر میں کروں گا تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے، ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا. لیکن دیکھیں ہمارا نیت، سب سے 2 نیت ہیں ہماری. ایک تو یہ نیت ہے کہ ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا کسی کے بھی کام کو جو لوگ مارکیٹ میں ٹیسٹ کی لیبارٹریز بنا کے بیٹھے ہیں، واللہ العظیم روزے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور نہ ہی کہ کوئی ہمارے یہ ذہن کے کسی کونے میں ہے کہ ہم ایسے ریٹ نکالیں کہ جناب ہم تباہی مچا دیں اور ساری جو انڈسٹری ہے اور جو لیبارٹریز ہیں ان کو ہم بٹھا دیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا امیج بڑا کلیئر تھا کہ ہم ورکنگ کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ غریب کو تو دیں گے مفت ٹیسٹ. یہ تو اچھا، یہ جو پیسوں کے ہیں یہ کسی بھی آئیے غریب کے لیے نہیں سر؟ نہیں، یہ آپ کو میں دوبارہ سے واضح کرتا ہوں آپ کی آڈینس کے سامنے کہ یہ غلط فہمی نہ رہے. احمد بھائی غریب کے لیے بالکل فری ہے. اس کے لیے 1000 کا ٹیسٹ ہے یا 10,000 کا ہے، اس کے لیے فری آف کاسٹ ہے. پورا کاؤنٹر بنا ہوا ہے، اور بہت سطحی سی انفارمیشن لینے کے بعد غریب کو ہم فوراً مفت اکوموڈیٹ کر دیں. جو آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پے کر سکتے ہیں، جن کی پیئنگ کیپیسٹی ہے. اچھا، ان سے بھی پورے نہیں لیے جا رہے؟ نہیں، ان سے یہ آپ کا ایک سوال، ٹیکنیکل سوال ہے. پورے کا مطلب کہ پورے پیسے لینے کا مطلب یہ ہے کہ کرائٹیریا تو ہوگا نا جی کہ یہ ایک چیز ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس پہ آپ کا یہ مارجن ہے. بالکل. احمد بھائی معذرت کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے اس پہ ورکنگ کی تو اس پہ خرچ اور اس پہ مارجن رکھنے کے بعد بھی
معمولی اتنی معمولی پرائس ہمارے سامنے آئی کہ ہم حیران ہو گئے کہ جو مارکیٹ میں قیمت لی جا رہی ہے وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں اور یہاں لوگوں کے پاس کھانے کے کہ پیسے نہیں ہیں. یعنی ایسے ٹیسٹ بھی ہیں احمد بھائی جن کی قیمت روپیز میں ہے، یعنی 10 20 50 روپیز. اس پہ آپ اپنی کاسٹ ایڈ کریں، اپنی ایڈمن کاسٹ ایڈ کریں، تب بھی وہ 100 سے 200 کے درمیان ٹیسٹ پرفارم ہو رہا ہے. تو ہماری مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار جو عام بندہ ہے جو ایک ٹیسٹ 2 ڈھائی 3 ہزار میں کروا رہا ہے جا کے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ آ کے یہاں سے کروائے، 200 250 دے، اور اس میں بھی ہماری کاسٹ بھی نکل آتی ہے اور ہمارا اس کے اوپر مارجن بھی نکل آتا ہے. تو اب آپ تصور کریں جو 2 ڈھائی ہزار لے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ایک لیب بنانی چاہیے. تو احمد بھائی جو عام لوگوں سے بھی ہم پیسے لے رہے ہیں وہ تو ہم ادارے کی سسٹینیبلٹی کے لیے لے رہے ہیں کہ ادارے کی ایک کاسٹ ہے جی، اور اس کاسٹ جو ہم باقی لوگوں سے لے رہے ہیں نو پروفٹ نو لاس پہ، اس سے بھی ہم غریبوں کا فائدہ کر رہے ہیں نا، کہ غریب کو ہم مفت ٹیسٹ فراہم کر رہے ہیں. بالکل. دوسرا وہ ہم کیوں لے رہے ہیں، آپ اس چیز کو بھی تھوڑا غور کیجیے گا کہ یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے کہ ایک آپ ویلفیئر پروجیکٹ بناتے ہیں جو مستقل ڈونیشن کے محتاج ہے، کہ اس کے لیے آپ کو ہر وقت کسی سے فنڈ بالکل ریکوائرڈ ہیں. اس ماڈل کا ہمیں سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو جو پے کر سکتا ہے وہ بھی خوش ہے، دوسرا ہمارا ادارہ سسٹینیبل ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ اپنی کاسٹ خود بیئر کر رہا ہے. تیسرا ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ جو ہم کاسٹ لے رہے ہیں اس سے غریب کا علاج ہم مفت کر پا رہے ہیں. تو یہ ملٹی ڈائمنشن جو ہے اس ادارے کا ہمیں فائدہ ہوا. اور آپ مزے کی بات، کبھی آپ نے یہ سنا کسی سے کہ آپ کیا کوئی آپ کو کہے کہ جی کسٹمر کے یا پیشنٹ کے کہ جی آپ اتنے تھوڑے پیسے لے رہے ہیں آپ ریٹ بڑھائیں؟ میں واللہ روزے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں جی. کتنے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ پیسے بڑھائیں، جو سٹینڈرڈ آپ دے رہے ہیں یہ تو لاہور اسلام آباد کراچی کا سٹینڈرڈ ہے، جو آپ چھوٹی سی تحصیل میں دے رہے ہیں، آپ کو پیسے زیادہ لینے چاہیے. اور اس میں آپ لوگوں کے پاس یو کے کی سرٹیفکیشنز ہیں، آپ لوگ وہاں پہ NHS کے جو رجسٹرڈ کچھ ادارے ہیں الحمدللہ. بالکل میں یہ آپ کے وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ NHS جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے یو کے کا، جو پورے یو کے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اس کو الحمدللہ پورا 1 سال کا ان کا ہوتا ہے، ہر مہینے 1 سیمپل ان کو بھیجنا ہوتا ہے، اور وہ رینڈم ہوتا ہے. اس میں وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا، وہ صرف جسٹ سیمپل بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، کس لیے آیا، آپ نے خود سب کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ 12 ٹیسٹ ہم نے کوالیفائڈ کیے اور ان کی طرف سے ہمیں سرٹیفکیشن مل چکی ہے. اب یوسف بھائی آ جاتے ہیں میگا پروجیکٹ پہ جو آج ڈسکس ہو رہا تھا ہاں لاہور کے لیے. جی کیا پروجیکٹ ہے، کب آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اگر دیکھیں نا کراچی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جی 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 لاہور میں انفارچونیٹلی اس لیول کی نہیں ہے. کراچی میں آپ دیکھیں جگہ جگہ کھانے پینے کا بھی دیکھیں، آپ ہیلتھ کا سسٹم بھی دیکھ لیں، ڈائلسس سینٹرز بھی دیکھ لیں، لیب ٹیسٹ بھی فری میں، لیکن پنجاب کے لوگوں کا بھی تو کوئی حق ہے. بالکل ہے. تو یہاں پہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے. احمد بھائی ہمارا جب ابھی تقریباً 1.5 سال بھی نہیں ہوا، ہم تو بڑے لمبے پلان لے کے بیٹھے تھے کہ اتنے سال کے بعد یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، لیکن صرف 1.5 سال کے عرصے میں ہمیں اس چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ یار ہمارا بڑا شہر پنجاب کا لاہور ہے. اور جو آپ والی بات ہے کہ لیبز بہت کوآپریٹو چل رہی ہیں، لو بجٹ پہ بھی دیتی ہیں، لیکن غریب کے لیے مفت کوئی نہیں کر رہا ٹیسٹ. تو ہم وہ کہتے ہیں نا جس نے لاہور نہیں دیکھا اور جمعہ نہیں، مطلب ہمارا اتنا بڑا شہر ہے اور یہ ایک بڑا نامور شہر ہے، تو اس شہر لاہور جیسے شہر میں ہم اپنی آس لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کیوں نہ ڈیولپ کریں. تو اس پہ ہماری بھرپور مشاورت شروع ہو چکی ہے، اور میں کیمرے پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے اس کے لیے ہمارے اس مشن کے جو ہے نا فرنٹ مین ہوں گے، اور آپ کے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہوں، آڈینس سے کہہ رہا ہوں کہ جی جلد ہم اس کا پورا پرپوزل لانچ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں آس ڈائگنوسٹک کہاں بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، یہ بڑی جلدی ہم اناؤنس کر دیں گے. اور یہ ایسی چیزیں جو یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے پریکٹیکلی موجود ہے تلمبا میں پہلے، اور ڈفرینٹ تحصیلوں میں کلیکشن سینٹر. الحمدللہ نئی چیز نہیں آنے جی، اللہ کا شکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نیا تجربہ کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سکسیسفل کیا ہے. کوئی بھی میڈیکل ریلیٹڈ بندہ آتا ہے، انفیکٹ ہمارے یو کے سے مولانا کے جاننے والے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، وہ انہوں نے وزٹ کیا اس لیب کو،
وہ دیکھ کے اسٹینڈرڈ، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں نا ٹیکنیکل میں، انہوں نے بالکل۔ مشینری دیکھی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو سارا جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ آپ یو کے فالو کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ احمد بھائی کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں بنے گا، لاہور میں ہم بنائیں گے، اللہ بنائے گا انشاءاللہ، جہاں بالکل ہمارے دیکھیں کتنی آبادی ہے اس شہر کی، غریب کے لیے بالکل مفت ٹیسٹ ہوگا، اور جو پے کر سکتا ہے اس کے لیے وہی ریٹ ہوں گے جو میاں چنو میں ہم دے رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو اس پروجیکٹ میں، اور مافیا سے بھی آپ کو بچائے. جب آپ لاہور میں یہ کریں گے نا، دیکھیں چیلنج تو آتے ہیں، چیلنجز تو آپ کو فیس احمد کرنے بھائی پڑیں گے. میں تو آپ کو کہوں میاں چنو میں بھی ہمیں چیلنج آ رہے ہیں، چونکہ جی وہاں پہ بہت سی ساری بات ہے، لیبس کا ایک بزنس بن چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کام ہی کیا مزیدار ہوا جس میں آپ کو چیلنج نہ آئے. ایکسرسائز کرتے ہیں کوئی؟ بالکل کرتا ہوں، لیکن میرا وزن اور میرا جسامت شاید میری بات کا ساتھ نہ دے، لیکن پھر بھی لیکن میں احمد بھائی مولانا ماشاءاللہ بہت زیادہ کچھ چیزوں میں ویسے تو مجموعی طور پہ بہت نرم مزاج ہیں، لیکن کچھ میں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو ان کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہیلتھ کے معاملے میں. احمد بھائی آپ حیران ہوں گے اس شخص کے اوپر جس کے اوپر دنیا نے کھانے فدا کیے اپنے، پوری دنیا میں مولانا جاتے ہیں، اور اس شخص نے ایسی قسم کھائی ہے کہ جو انہوں نے کھانا ہے انہوں نے وہی کھانا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایکسرسائز. تو لہٰذا ان کو ہمیں بڑی اسٹرکٹ ان کی طرف سے آرڈر ہے. تو میں الحمدللہ جم ہے ہمارے وہاں فیصل آباد میں، جیسے ہوتے ہیں جم عام جم ہوتے ہیں، تو وہاں اگر میں فیصل آباد میں ہوں ٹھیک ہے، اور جو کہ آپ کم ہی، جو کہ میں کم ہوتا ہوں، لیکن جب ہوں تو یہ طے ہے کہ پھر مجھے جم جانا ہی جانا ہے. میں ہوں، بھائی ہے چھوٹا اور بیٹا ہے، ہم مل کے سارے جاتے ہیں. اور لیکن اس میں ہماری جو مولانا سے بھی زیادہ جس بندے نے ہمیں اس چیز کے اوپر لے کے آیا اور گائیڈ کیا وہ ہمارا بھائی تھا عاصم. وہ ماشاءاللہ سپر فٹ تھا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کی رننگ کتنی ہوتی، 10 کلومیٹر رننگ، 28 کلومیٹر کا اس کا سائیکلنگ. بلکہ اس وقت جب ہم یہ گپ شپ کر رہے ہیں تو ان کے جو ساتھی تھے وہ بیک کیمرہ بیٹھے ہوئے، ہاں جی عارفین بھائی موجود ہیں جو اس بات بتا رہے تھے کہ ہم 10 کلومیٹر 45 سے 48 منٹ میں کرتے تھے. جی وہ ان کی تو روزے کے ساتھ، یہ مجھے رمضان کی روٹین جی اس وقت رمضان بھی گرمی میں تھا، شدید گرمی میں تھا، تو وہ ماشاءاللہ فٹنس کے ماڈل تھے، لیکن ہم نے ان سے بھی بہت زیادہ سیکھا. تو یہ کہ الحمدللہ اگرچہ میرا وزن بہت زیادہ ہے، اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، لیکن ایکسرسائز کی میری روٹین ہے. کیا ایکسرسائز کرتے ہیں وہاں پہ؟ جسٹ رننگ ہوتی ہے یا کچھ اور؟ نہیں احمد بھائی فل، وہ جو آپ کو پتا ہے جم میں ٹرینر ہوتے ہیں، وہ ٹرینر ہم نے ایک پورا آکوپائڈ کیا ہے اپنے لیے. تو وہ وارم اپ کرنے کے بعد جو آپ کو پتا ہے جسم کی مثال ہے، لیگز کی، چیسٹ کی، بائیسیپ، ٹرائیسیپ، جو بھی پارٹس انہوں نے ڈیز ڈیوائڈ ہوتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک چیز کی ایکسرسائز کریں گے، تو وہ ڈیز ڈیوائڈ ہیں. جس دن کا جو ڈے ہوتا ہے اس دن وہ فل ہم ٹرینر ہمیں تھکاتے ہیں. جی الحمدللہ یعنی فل باڈی، ایسا کوئی نہیں ہے شارٹ کٹ سینی کے گئے اور تھوڑا سا بس بھاگے اور واپس آ گئے، ایسا چکر نہیں ہے. اچھا یوسف بھائی، ایک میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی سوال کیا تھا، اس پہ پھر آپ کو تھوڑا بہت بعد میں پرابلم کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ زیادہ پھر آ جاتے ہیں مولانا سے اور آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے. تو کیا سسٹم ہوتا ہے جو میں نے دیکھا پریکٹیکلی؟ ٹو بی آنیسٹ میں کئی بار جب بیٹھا ہوں، کوئی بھی باہر سے بندہ ہے، ملازم نے آ کے بتایا مولانا کا بلا لو مسافہ کے لیے، کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ احمد بھائی اب تو عادت ہو گئی ہے، ایک چیز روٹین بن جاتی ہے نا جی. تو آنیسٹ بات یہ ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی کہ آپ اپنے جاننے پہچان والوں سے ملتے ہیں نا جی، لیکن جب آپ پبلک فگر ہو جاتے ہیں پھر سارے ہی آپ کے جاننے والے ہیں نا جی. تو یہ جو انوانٹیڈ ملاقات ہوتی ہے نا جی، یہ طبیعت پہ بہت بوجھ ہوتی ہے. اچھا اس پہ کوئی واقعہ مجھے سنائیں، کوئی ایسا، ظاہر ہے سینکڑوں ہوں گے، کہ کوئی ایسی فیملی ہے، کوئی ایسا بندہ ایسا ملنے آیا ہو اور کوئی بڑا یادگار ہو آپ لوگوں کے لیے؟ کہ احمد بھائی واقعات تو بہت ہیں، لیکن ایز سچ کوئی میرے اس ٹائم مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو آنے والے ہیں ان کی وہ کب کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس طرح انہوں نے اپنے رینٹ کا ارینج کیا، یہ بے شمار داستان ہے جی.
اگر میں وہاں بندہ بٹھا دوں, گاڑیاں کروا کے دی, ہاں جی کیری ڈبے کروا کے جی دی, جی 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 جی, وہ کیسے کیسے فیملیز کہاں سے, پاکستان بھر سے, اسپیشلی جب مولانا تلمبے ہوتے ہیں تو عجیب سین ہوتا ہے نا. وہ جو موٹر سائیکل پہ کتنی دور مسافت سے, ابھی ہم گاؤں تھے یہ رمضان سے پہلے, تو مظفر گڑھ سے اچھا خاصا فاصلہ ہے, جی جی, 2 میاں بیوی اور ایک ان کی بچی ساتھ موٹر سائیکل پہ آگے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو یار تم بس پہ آ جاتے, اتنا تم نے رسک لیا. اور یہ انہوں نے کہا جی نہیں بس ہمیں تو شوق ہی بڑا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پہنچ کب گئے آپ کے پاس. تو وہ واقعات اتنے ہیں کہ شاید ان کے کثرت کی وجہ سے یاد کرنا مشکل ہے, لیکن بڑے ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں جو جس طرح لوگ آتے ہیں یا ملتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ. تو بھائی ایک اور ہم ابھی پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ انشاءاللہ آس لیب کے لیے یا ویسے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کہ کتنے لوگ ہوں, کتنی اماؤنٹ دیں تو کس طریقے سے سسٹینیبلٹی آ سکتی ہے؟ اگر وہ پلان شیئر ہو جائے, میں اپنی آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ کا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ لوگ کس طریقے سے جڑ سکتے ہیں, ایک مناسب سے اماؤنٹ سے جڑ جائیں, ریگولر جڑ جائیں, تاکہ غریب لوگوں کا بھلا ہو سکے. میں وہ پلان ہمارا انڈر پروسیس ہے, لیکن اس کا اوور ویو میں دیتا ہوں احمد بھائی آپ کو کہ دیکھیں ہمیں یہ اپنے کام کر کے ایکسپیرینس ہوا ہے, 5 سال ہو گئے فاؤنڈیشن کو, کہ مولانا ماشاءاللہ پبلک فگر ہیں, عوام الناس کے بندے ہیں, عوامی بندے ہیں, عوام کے ہیں, عوام الناس کے ہیں. تو ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس تا قیامت مشن کو, ایم ٹی جے فاؤنڈیشن تا قیامت کے مشن کے اندر انشاءاللہ پبلک کو انوالو کریں گے. اس کو کیسے انوالو کرنا ہے وہ چیزیں چونکہ ابھی انڈر پروسیس ہیں, میچور نہیں ہوئی, وہ میں ابھی بتاؤں گا تو کچھ ادھورا پن رہ جائے گا. لیکن ہاں یہ میں کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ایک پبلک مشن بنانا چاہتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ہے پبلک پیار کرنے والی ماشاءاللہ. تو جس کام میں پبلک جڑ جائے نا جی, جو چیز عوامی ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشگی دے دیتا ہے. یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. تو مولانا کو چونکہ اللہ نے عوامی بنایا, اس لیے ہم ان کے مشن میں بھی عوام کو شامل کرنے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ. اگر آپ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کا کام نہ کر رہے ہوتے, جیسا کہ ابھی تو آپ بہت زیادہ بیزی ہیں, تو پھر آپ کیا کام کر رہے ہوتے؟ آپ کا کیا شوق ہے, یا کیا آپ نے سوچا ہوگا کہ یار اگر مجھے, یا ابھی بھی اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کیا کریں گے, کون سا بزنس کریں گے, کیا کام کریں گے؟ زمینداری تو آپ کی ہے نا, وہ تو ایک فیملی بزنس ہے, اس کے علاوہ. جی احمد بھائی, میرا چونکہ میں نے تعلق رہا مدرسے سے, 8 سال اللہ کا شکر میں نے پڑھا, تو میں یوں تو نہیں کہتا ہوں کہ میں بڑا لائق فائق تھا, لیکن ہاں مجھے تدریس کا بہت شوق تھا الحمدللہ. اور عجیب لگے گا لوگوں کو سن کے یا آپ کو بھی سن کے کہ میں نے تقریباً 4 سال تدریس بھی کی ہے ماشاءاللہ. تو اس میں بالکل بیسک جو بکس تھی نا عربک کی, وہاں سے شروع کیا تھا میں نے پڑھانا. تو اس میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا تدریس میں آپ کو پڑھانے میں, تدریس یعنی آڈینس کے لیے سمجھانے کے لیے ٹیچنگ. جی ٹیچنگ. تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں نے جب 8 سال پڑھا تو مجھے یوں لگا کہ اب جب میں نے ٹیچنگ شروع کی ہے نا, تو اب پختگی کی طرف بڑھنا شروع ہوا میں. جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں جی پڑھنے میں تو آپ صرف گزر رہے ہوتے ہیں جی, ٹیچنگ میں پھر آپ صحیح پختہ ہوتے ہیں ٹیچنگ کے اندر. تو وہ ایک جب ماشاءاللہ فاؤنڈیشن ملی, چونکہ بہت بڑا کاز ہے, تو وہ کبھی ڈیفینیٹلی نا میں اس کو مس کرتا ہوں کہ وہ ایک چونکہ آپ نے 8 سال اپنی جوانی کے دیے تھے, اس کو میں کبھی مس کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک سلسلہ میں چلا پاتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. کہ دیکھیں ویسے بھی علم ہے الحمدللہ, اتنی قابلیت تو میرے اندر نہیں تھی, لیکن میں تفسیر تک پہنچ گیا تھا. 1 سال میں نے, جو میرا آخری سال تھا مدرسے میں پڑھانے کے اعتبار سے, انتظامی اعتبار سے تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ خدمت لے رہے ہیں. پڑھانے کے اعتبار سے آخری سال جو میرا تھا, اس میں تفسیر کا بھی ایک مختصر سا سبق مجھے ملا تھا, اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا. لاسٹ ایئر میں نے مولانا سے جو پوڈ کاسٹ کی تھی, اس میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے آخری فلم کب دیکھی تھی. ہاں, تو آپ نے آخری فلم کب دیکھی؟ ہم نے شروع ہی نہیں کیا, کیونکہ بڑا ڈفرینس ہے نا جی, ہمیں کیونکہ کنورٹ ایک پوری ان کی زندگی بدلی, کیونکہ مولانا کی شروعات جب زندگی کی ہوئی تو وہ تو فل آف انجوائے تھا جی. ہم نے جب شروع کیا تو اس وقت تو بالکل
اب تو موبائل نے چیزوں کو آپ کے ایکسیس میں کر دیا نا، لیکن اس وقت ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں کسی بھی جگہ گاؤں میں فیصل آباد میں بالکل ٹی وی نہیں ہوتا تھا، اور انفیکٹ یہ ہوتا تھا کہ ایک کیونکہ دادا کی وفات ہو گئی تھی تو دادی ہماری اکیلی رہتی تھی، تو ان کو ٹی وی لے کے دیا ہوا تھا چچا نے، ڈاکٹر صاحب نے، اور اس میں بھی صرف آپ کو یاد ہوگا اس وقت پی ٹی وی آتا تھا، اور ایک آدھے اور چینل ہوتے تھے جی، تو اس میں بھی جب ہم نکلتے تھے فیصل آباد سے تو مولانا فون کر دیتے ہوتے تھے وہاں خادم کو کہ بھائی میں آ رہا ہوں، بچوں نے یہاں رہنا ہے، ہم نے چھٹیوں میں ٹی وی اٹھا کے نا اسٹور میں رکھوا دو۔ تو لہٰذا وہ آنیسٹ بات یہ ہے کہ اس طرف کوئی ذوق بنا ہی نہیں، لیکن ہاں اب اگر آپ یوں کہیں کہ اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، ہاں بالکل، سوشل میڈیا پر کیونکہ سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد تو بہت سی چیزیں ہیں ان چیزوں کا، لیکن ایسے آپ کو کہیں کہ ہم کو باقاعدہ فلمیں دیکھنا یا ان کا کوئی ذوق شوق رکھنا یا بہت انفارمیشن ہونا، ایسا کوئی وہ کبھی روٹین نہیں بنی۔ ہاں کرکٹ کا البتہ بڑا میں شوقین ہوں، اچھا ہاں وہ بچپن سے ہیں، اور مجھے یاد ہے جب ہم کبھی میچز ہوتے تھے 99 ورلڈ کپ، مجھے یاد ہے میں نے وہ وقت تھا تو مولانا نے ایز یوزول ٹی وی اٹھوا دیا، تو وہ پھر ہم سب نے نا مولانا دادی تھی ہماری حیات تھی ان کو بیچ میں ڈالا اور سفارش کر کے رکھوایا کہ جی ورلڈ کپ چل رہا ہے، وہ ہمیں دیکھتے تھے۔ تو وہ کرکٹ کا ایک شوق ہے، وہ اس کو دیکھنے کا جب بھی موقع ملتا تھا بچپن میں بہت، اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن اس وقت ہم ضرور میں میچ دیکھتا ہوتا تھا، چاہے کہیں جانا پڑے یا ریڈیو پہ سننا پڑے، لیکن میچ میں ضرور دیکھتا ہوتا تھا۔ کون سے لمحات یا کون سا موقع یا کون سا وقت مس کرتے ہیں بہت زیادہ کہ یار وہ ٹائم بڑا زبردست ٹائم تھا؟ ہاں احمد بھائی، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید سب کا بچپن ہی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے، بلکہ انفیکٹ میں تو اسٹوڈنٹ لائف تک کو سمجھتا ہوں بڑا اچھا وقت تھا، کیونکہ اس میں ایک جو مجھے ڈفرینس پتہ ہے، اللہ نے سمجھایا کہ جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تب تک آپ کی اپنی ذات کی آپ کے اوپر ٹینشن ہوتی ہے، ہاں ذمہ داریاں نہیں ہوتی نا، آپ مطلب آپ موجی ہوتے ہیں، آپ کو اپنی پرواہ ہوتی ہے، میں اور میرا کے اندر آپ جی رہے ہوتے ہیں نا، میں اور میرا کے اندر۔ بالکل جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا جی، تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری پڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ میں سے نکل کے ہم میں چلے جاتے ہیں، بالکل اپنے سے نکل کے ہمارے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ لٹرلی بڑا یاد آتا ہے وقت کی، یار وہ کتنا مزے کا دور تھا کہ اپنے علاوہ کسی کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب آپ ہمارے سے بھی بہت آگے نکل گئے، اب پورے ملک کی اور پوری امت مسلمہ کے لیے فکر ہے ماشاءاللہ۔ بس اللہ کا کرم ہے احمد بھائی، میں یقین مانے، میں تو میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ جیسے یہ آپ کے کیمرے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے والد صاحب کو، مولانا صاحب کو، ان کی لائف کو قبول کیا کہ زندگی بھر انہوں نے لوگوں کو تیرا پیغام پہنچایا، آپ اللہ نبی کا پیغام پہنچایا اور 6 بر اعظم میں گھما دیا، تو میں یقین مانے میں روزے کے ساتھ ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے، ویلفیئر کے کام کے لیے، لوگوں کی خدمت کے کام کے لیے بالکل اسی طرح قبول کر لے، اس سے زیادہ بلکہ قبول کر لے، کہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یار میرا زندگی کا لمحہ میرا ایک ایک آن، ایک ایک گھڑی اس کام کے لیے استعمال ہو جائے۔ خاص طور پہ بھائی کی وفات کے بعد تو احمد بھائی بس یوں لگتا ہے کہ یار ہاں جب جانا تو سب نے، لیکن جب کوئی قریب کا چلا جائے نا تو پھر آپ کو ختم ہونے ایک ریئلائزیشن بڑھ جاتی ہے نا کہ یار یہ تو مسافر ہے، کبھی بھی ایگزٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد اور زیادہ دعا بڑھ گئی کہ اللہ یہ جو آپ نے ذمہ داری دی ہے اور یہ کام اللہ کو پسند ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے، تو اب میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے جو بابا کو چونکہ میں شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے تعلق بھی ہے کہ میں بیانات یا وہ مجھے لوگ بہت کہتے ہیں، لیکن میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بالکل مولانا نہیں ہوں، میں ویسے آپ بات کرنا چاہیں میں کر سکتا ہوں، لیکن جو ایک حسن خطابت مولانا کو اللہ نے دیا وہ میرے پاس ڈیفینیٹلی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اچھا کچھ لوگ تو کاپی کر کے زبردستی بھی بننے کی کوشش بالکل، لیکن اللہ نے مجھے اس گمراہی سے بچایا کہ میں کبھی اس گمراہی میں نہیں پڑا، جو اللہ نے دے دیا ٹھیک ہے بس یہ۔ تو اب میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ یہ خوبصورت تو نے مجھے کام دے دیا، بس اب میری جو موت آئے نا تو میں کسی کی مدد ہی کر رہا ہوں تو مجھے
تو اپنے اللہ پاس یہ بلا قبول لے. فرمائے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی، عافیت والی، اور آپ کا کام قبول فرمائے. یوسف بھائی فاؤنڈیشن تو آپ لوگوں نے بنائی ہے، لوگ آتے ہیں، ان کے کام بھی ہوتے ہیں، جو ذاتی معاملات ہیں وہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ مثلاً ایک واقعہ، میں آپ شاید آپ اس وقت نہیں بیٹھے تھے فیصل آباد والے گھر میں ہی، ظہر کی نماز کے لیے ہم گھر کے اندر ہی بیٹھے تھے، ملازم نے آ کے بتایا کہ جب باہر ایک خاتون آئی ہے تو وہ کہہ رہی میرے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے. اب یہ ظہر کی نماز کے تھوڑا مطلب بعد کے ٹائم ہو رہا تھا، اس وقت بینک ٹائمنگ رمضان تھا، کیونکہ لاسٹ ایئر رمضان کے بعد ٹائم بند ہو چکا تھا. تو مولانا نے اس ملازم کو کہا کہ اس خاتون کو اتنے پیسے دے دو آنے جانے کے جو آج اس کا ہے، اور اسے کہنا کہ کل دن میں آ جائے، اور دوسرے ملازم کو بلا کے بتا دیا کہ کل مجھ سے چیک سائن کروانا ہے اور 6 مہینے کا کرایہ اس کے مالک مکان کو ادا کر دینا ہے، اور اس سے کہنا ہے کہ آج کے بعد اس سے کرایہ نہیں مانگنا، ہر 6 مہینے بعد ہمارے پاس اپنا بندہ بھیجنا اور لے لینا. اب یہ کام تو فاؤنڈیشن سے ہٹ کے ہے، مولانا نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی بھی سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، اس طرح کے معاملات آپ کیسے مینیج کرتے ہیں پھر؟ اچھا مزے کی آپ کو بات بتاؤں سر، ایک حدیث بھی آتا ہے کہ حدیث ہے، مفہوم ہے اس کا کہ مومن نا سیدھا سادہ ہوتا ہے. یہ اس کو آپ مولانا کی خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً دنیا داری کے معاملے میں دیکھا جائے تو اس کو نیگیٹیوٹی بھی لوگ کہہ اس کا سکتے ناجائز فائدہ ہیں، بھی ناجائز اٹھاتے ہیں، فائدہ بھی سادگی اٹھاتے کا. ہیں. لیکن مولانا عجیب ایک بات کہتے ہیں یار میرا اللہ کیا مجھے دیکھ کے دیتا ہے جو دے رہا ہے، جو اس نے مجھے دیا ہے، جو ہر چیز مقام، مرتبہ، رزق، عزت، ہر چیز، کہتے کیا میرے اللہ نے مجھے دیکھا تھا کہ میں بڑا کوئی قابل بندہ تو اس نے مجھے دے دیا. تو یہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ تحقیق اور ڈیپتھ میں اور ان چیزوں میں جانے کو نا وہ دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ ضرورت مند ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ تو بول سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ضرورت مند نہ ہو، لہٰذا کر دو. انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ اس کو آپ سمجھیں کہ وہ ایک منی ایم ٹی جے فاؤنڈیشن ہے. وہ بڑا مزیدار سسٹم ہے، میں مولانا کی معصومیت پہ حیران ہوں. ہاں، اور اس کے لیے وہ بڑے فکر مند بھی رہتے ہیں، اور اس کو اور ان کو ایک وقت آیا، ہم نے ان سے کہا کہ جی اب تو سارا فاؤنڈیشن بن گئی، آپ یہ اب ہمیں دے دیں، ہم سارا تحقیق ہے. انہوں نے کہا نہیں، کہتے مجھے محروم کرنا چاہتے ہو، جو مجھے جس چیز سے یہ فاؤنڈیشن بنی ہے، جو مجھے یہ چیز ملی ہے، وہ تو اسی جذبے کی وجہ سے ملی ہے نا کہ میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، تم تو ہمارے پاس جو ہے کرو تحقیق، میرے پاس جو آئے گا مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو آنکھیں بند کر کے اس پہ لوگ بائی پاس بھی تو کرتے ہیں نا بہت زیادہ. فاؤنڈیشن نے ریجیکٹ کر دیا. مثلاً ایک واقعہ شاید آپ کو بھی یقیناً پتہ ہی ہوگا، میں بندے کا نام نہیں لیتا، آپ کے گاؤں کا جو ایک مولانا کا ذرا خاص تھوڑا لاڈلا ہے، وہ جو ایک خادم، وہ جو موسیقار گھرانے سے، وہ میرا سے کہہ لیں، جو اس کو مولانا نے کمرے شمرے ڈلوا دیا، اس کا کام ہو گیا. مولانا بھول گیا، وہ 3 مہینے بعد پھر آیا، جی میرے کوٹھے پوا دو. مولانا نے پھر حکم دے دیا اس کو پیسے دے دو، پھر جا کے بتایا جی ابھی 3 مہینے پہلے پوا کے دیتے. اچھا احمد بھائی، ایسا ہم نے دیکھا ہے جب کچھ نا اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے نیک لوگوں کی، کچھ لوگ جب لمٹ کراس کرنے لگتے ہیں نا جی، تو وہ مولانا کو بھی ریئلائز ہو جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موسٹلی مولانا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک تو بالکل بلائنڈلی بلیو کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے، جینونلی ایک حد تک وہ دیکھتے ہیں بندے کو، اور اگر فرض کریں کہ بندہ بہت زیادہ ان کو آؤٹ آف دا باکس جا کے چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایکسپوز ہو جائے نا مولانا تو پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایکسپوز ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا جی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی ایک زیادتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا اگر اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا معاملہ اوپن کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس نعمت سے نا. یوسف بھائی اور کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ جس بندے نے اس طرح چیٹ کرنے کی کوشش کی؟ اس واقعہ سننے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد یہ تاکہ لوگوں تک میسج پہنچے کہ یار حقداروں تک حق پہنچنے دیں، ناجائز زیادتی نہ ہو جائے کسی کے ساتھ. دیکھیں احمد بھائی، بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی ہے، یہ چیٹنگ والا معاملہ بہت زیادہ ہے. یہ واقعات بہت ہیں. ایک میرے سامنے واقعہ ہوا، وہ ایک بندہ آیا، وہ اس کو تو وہ احمد بھائی آیا اور بہت زیادہ اس نے رونا دھونا، مولانا پریشان ہو گیا. مولانا نے فوراً ہمارے جو شام بھائی ہیں سی او، ان کو فون کیا کہ بھی کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا نے بھیجا کہ میں بندہ بھیج رہا ہوں، فوری طور پہ پتہ کرو اس کے بیٹے کو کیا پرابلم ہے اور اس کو ریزالو کرو. اب مولانا کا حکم تمہارے لیے ظاہری بات ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے، وہ
بندہ پہنچ گیا احتشام بھائی کے پاس. احتشام بھائی نے فوراً میڈیکل والوں کو بلایا, میڈیکل کی جو ہماری ٹیم ہے, کہ بھائی اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے بچے کا پتہ کرو اس کو کیا مسئلہ ہے. تو اچھا وہ کچھ نا اماؤنٹ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جی اتنے ہزار یا اتنے لاکھ دیں تو میں اس کا علاج کرا سکتا ہوں. تو جب اس کے گھر پہنچے نا, اب وہ وہاں جا کے بالکل بے بس ہو گیا کہ یار یہ تو میرے گھر ہی آ گئے ہیں دیکھنے کے لیے پیشنٹ کو. تو وہاں ان سے کہتا ہے کہ جی یار بات ہے سیدھی, میرے اوپر ہے قرضہ, میرا بچہ کوئی نہیں بیمار, تو میں چاہتا تھا میرا قرضہ اتر جائے. یہ تو میں نے بہانہ مارا تھا, مجھے کیا پتا تھا آپ لوگ میرے گھر چل کے آ جاؤ گے. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے احمد بھائی کہ سسٹم اللہ نے ہمارا بنوا دیا ہے. سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ چیٹ کرتا ہے نا جی, تو کہیں نہ کہیں ایسا سسٹم میں وہ پڑے ہوئے رکاوٹیں کہ وہ پکڑا جاتا ہے. الحمدللہ کوئی کر کے بھاگ نہیں سکتا. الحمدللہ. کبھی اس کام کے دوران پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا, خاص طور پہ اگر میں لیب کے حوالے سے بات کروں, کچھ کوئی دھمکیاں یا کوئی مافیا ایسا کہ پیچھے ہٹ جائیں یا نہ کریں؟ احمد بھائی اس مقام میں تو روز ہی پریشان ہونا پڑتا ہے. اچھا. چونکہ جب آپ روز اٹھتے ہیں آپ کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے کام کے. سب سے بڑا دیکھیں اس میں یہ نا جی کہ آپ کے وسائل اور آپ کے جو مقاصد اور آپ کی جو سوچ ہے اس میں ہمیشہ بڑا گیپ رہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انسان محنت کرتا ہے نا. تو جب آپ اپنے وسائل دیکھتے ہیں اور آپ اپنے ٹارگیٹس دیکھتے ہیں تو بڑا گیپ نظر آتا ہے, تو روز ہی دل بیٹھتا ہے. روز ایک دفعہ آپ اس ٹینشن سے گزرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اسی کا شاید مزہ ہے. بغیر ٹینشن کی زندگی گزار کے کیا کریں گے. اچھا, جو لوگ ساتھ جڑنا چاہیں کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے, اور آڈٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے جی اگر میں MTJ فاؤنڈیشن کو میں نے 10 لاکھ روپے دیا ہے, مجھے اس کا حساب چاہیے. دروازے کھلے ہیں احمد بھائی آپ کوئی کے پلیٹ فارم سے, اوپن کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو مرضی آ جائے, 10 لاکھ 10 روپے بھی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے نا, ڈونیٹ کرے اور آ جائے اپنا آڈٹ کروا لے, ہمارا آڈٹ کر لے کہ میرے 10 روپے کہاں خرچ ہوئے. لگے. الحمدللہ میرے اللہ کا کرم, ایک پائی کا حساب ہمارے پاس موجود ہے. اور جو ڈونر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم ان کو پوری رپورٹ دیتے ہیں, اور اس وجہ سے کئی ڈونر ہمارے بڑے ہیں اور انہوں نے ڈونیشن بھی بڑھایا صرف اس وجہ سے کہ یار اتنی ٹرانسپیرنسی. الحمدللہ کہ فلی آڈٹ کا سسٹم ہے ہمارا, انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, اور جو جتنے پیرامیٹرز ہیں, بلکہ اس سال انشاءاللہ ہمارا جو بگ 4 ہیں, فرگوسن ہے آئی تھنک, اور 3 اور بڑے جو بگ 4 ہیں جو آڈٹ فرمز ہیں, ہمارا اس سال کا ٹارگٹ ہے کہ اس سال ہم آڈٹ ان سے کروائیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہوں گا اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو یہ تو کھل کے میں سب سے ڈیمانڈ کروں گا جی کہ ہمیں دیں. رمضان کا مقدس مہینہ ہے, زکوٰۃ کا مہینہ ہے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میں تو اپنے لیے مانگنا جتنا برا لگتا ہے لیکن دوسروں کے لیے مانگنے میں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں کھل کے سب سے کہوں گا جو بھی سن رہا ہے میری بات, کہ ہمیں MTJ فاؤنڈیشن کو کھل کے زکوٰۃ دیں. اور ایک بات میں اور کرتا ہوں کہ MTJ کو نہیں, ہر اس ادارے کو زکوٰۃ دیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ مارکیٹنگ والوں کے ساتھ میرا یہ اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں جی برانڈ یہ وہ, میں کہتا ہوں نہیں بھائی. ایک یہ میں بات کروں گا احمد بھائی جو کہ مجھے بذات خود بڑا مزہ آتا ہے کرنے کا. لیکن بزنس میں ہوتا ہے کمپٹیشن. آپ ماشاءاللہ آن لائن کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کے ساتھ کوئی ادھر آفس کھولے گا تو آپ کو اس کے ساتھ کیا ہوگا, کمپٹیشن ہوگا. فلاحی کام میں, بھلائی کے ویلفیئر کے کام میں کبھی بھی 2 اداروں کا کمپٹیشن نہیں ہوتا, کولیبوریشن ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دونوں کا مقصد عوام مقصد کولیبوریٹ کر کے, جب میرا ایک ادارہ لوگوں کی بھلائی کر رہا ہے, ایک آپ نے ادارہ کھولا وہ بھی بھلائی کر رہا ہے, تو آپ میرا کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام میں کر رہا ہوں. تو میں آپ کے توسط سے یہ سب کو پیغام دوں گا کہ جس ادارے پہ سیٹسفیکشن رہے وہ اس ادارے کو ہی زکوٰۃ دے اپنی. ہاں, جس کا ہمارے پہ ٹرسٹ ہے, جس کو ہمارے ساتھ چلنا, ہمارا کام اچھا لگتا ہے, MTJ مولانا سے عقیدت ہے, وہ ہمیں دے. یہ بڑی زبردست بات ہے. آپ کے پاس اسکرین پہ ان کے اکاؤنٹ نمبرز آ رہے ہیں, آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں. یوسف بھائی, اگر کوئی بندہ
کسی اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ خاص طور پہ میں بلکہ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس مقدس مہینے میں اپنے پیاروں کے لیے نلکے لگوائیں, کنویں کھدوائیں, کوئی ایک اسپیسیفک کام کریں. جی یہ کام آپ لوگ ہمارا کر دیں, اور اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے, کیونکہ میرے قریب کے لوگوں نے کیا, میں نے دیکھا ہے کہ پہلے تصویریں آئی کہ یہ جگہ ہے چوز کر رہے ہیں, اب یہاں کھدائی ہو رہی ہے, اب یہ کام ہو رہا ہے. تو اگر کوئی اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور وہ رپورٹ اپنی کیسے لے گا؟ بہت آسان ہے. اس کے لیے ویب سائٹ پہ مکمل تفصیل موجود ہے پروجیکٹ وائز کہ آپ کس پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ویب سائٹ پہ آئیں, جو فرینڈلی ہیں ویب سائٹ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے احمد بھائی, ہمارے پاس نا عام طور پہ نا ویب سائٹ پہ تھوڑا سا ہم نہیں اس سے ہوتے, تو میں یہ آپ کی اسکرین پہ ہمارا UN نمبر چل رہا ہے, پورے 24 آورز ہماری ٹیم آن لائن بیٹھی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. فون کال کریں, آپ کو آپ کی ایک ایک بات کے بارے میں تسلی بخش جواب ملے گا. اچھا, مزے کی چیز یہ کہ 24 آورس, تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ رات کے 2 بجے ہیں, نہیں 2 بجے کال کریں. چونکہ دیکھیں میں آؤٹ آف کنٹری کال آ ہے, اس لیے ہم نے جو اپنا ڈیولپ کیا ہے کال سینٹر, وہ 24 آورس کام کر رہا ہے, پوری آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کو گائیڈ کرنے سے لے کے, ڈونیشن ریسیو کرنے سے لے کے, امپلیمنٹیشن سے لے کے واپس رپورٹ دینے تک سارا پروسیس وہ آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. چلیے سو بھائی لاسٹ پہ, ویسے تو کوئی میسج ہم لیتے ہی ہیں, لیکن میں چاہوں گا میسج آپ اسپیسیفک کریں صدقہ خیرات کے حوالے سے, کیا فضیلت ہے, اور رمضان میں صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہاں, بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں, ایک میں کہوں کسی کو کہ جی یہ بڑا اچھا بندہ ہے, ایک آپ کے اس کی ایک ویلیو ہے یقیناً کہ کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے. ایک میرے نبی کہہ دیں کہ یار یہ بہت بڑا اچھا بندہ ہے, تو سر جی پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ کائنات کا جو کہہ لیں کہ بے تاج بادشاہ ماشاءاللہ, کائنات کی رونق, جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا سجائی, اگر وہ کہہ دیں کہ یہ بڑا اچھا ہے تو پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میرے نبی کی حدیث ہے, وہ میں سنانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. تو جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ نفع پہنچانے والا سب سے اچھا ہے, تو پھر ہمیں کسی کی کہلوانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو یہ میرا پیغام ہے کہ دیکھیں, اس دور میں, اس دکھ کے دور میں, میں اور آپ ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے بوجھ, لوگوں کی تکلیفیں کم کریں, ان کو فائدہ پہنچائیں. اور اچھا, اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا, تو ایک کام کر لیں, نقصان نہ پہنچائیں. یہ بھی فائدہ پہنچانا ہو جائے گا کہ یار چلو کم از کم شر سے بچ رہا ہے. میں اور میں بہت بڑی بڑی چیزیں جن کو میں ڈسکس نہیں, ٹائم کی قلت کی وجہ سے کر سکتا, کچھ بھی نہیں ہے, تو اپنی زبان کے بول سے ہی ہم لوگوں کو تکلیف سے بچا رہے ہیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ یار چلو میں کسی سے بات اچھے انداز میں, میٹھے انداز میں کر لوں. یہ بھی میں اگر نفع پہنچا رہا ہوں تو میں اپنے نبی کی حدیث کا مصداق بن جاؤں. بے شک. اور آج کے دور میں تو بھائی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم منہ بند رکھ لیں, زبان سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے. خاموشی, من سمت نہ جا, میرے نبی نے فرمایا جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. تو چلیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بولیں گے تو کڑوا ہی بولیں گے تو پھر خاموش ہو جائیں. صدقے کے حوالے سے 2-3 چیزیں بتا دیں کہ بری موت کو ٹالتا ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, رزق میں برکت, مطلب بہت ساری. یہ میں اصل میں وہ چیزیں بتانا چاہوں جو لوگ کہتے ہیں یہ وقتی فائدہ کیا ملے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل, دیکھیں بڑی اللہ کے نبی کی بات ہی ختم. میرے نبی کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلاء, کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ایک بات. دوسری بات, اللہ کے نبی نے فرمایا داوو مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. وہ کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں اتنی بلاؤں کے زمانے میں, ہم آزمائشوں کے آزمانے میں رہ رہے ہیں, تو ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ کی گارنٹی میں آگے. اور میں ایک اور چیز جو کہ پکا آزمایا ہوا نسخہ ہے, مولانا سے ہی سیکھا ہم نے, جیسے ہی بیمار ہو گھر میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں صدقہ کرو, کیونکہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے نبی کی گارنٹی میں آ جاؤ, باقی علاج ڈاکٹری بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے, جو جس حیثیت میں بھی ہے, وہ غریب بھی ہے, اگر
اس کے گھر میں بیمار ہوا کوئی، جیسے اس کو پتہ چلا فوراً سب سے پہلے صدقہ کر دے. اور ابھی تو آگے عید آ رہی ہے تو فطرانہ بھی لوگوں نے ادا کرنا ہے. ہاں فطرانے بالکل، کے حوالے سے صدقۃ بھی خاص طور الفطر پہ ہے. بالکل تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کے تو فضائل، اس کا اجر تو عام صدقے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ رمضان میں ہے اور جس کے پاس جا رہا ہے اس کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے. تو ساروں سے گزارش ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر دیں. اور ہاں، ہم باقی اداروں کی طرح MTJ فاؤنڈیشن بھی صدقۃ الفطر کا کو کلیکٹ کرتی ہے، اس کی کلیکشن بھی کرتی ہے. ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. بہرحال اور یہ صدقۃ الفطر میں بھائی ایک چیز کا دھیان کریں کہ مولوی صاحب سے نہ پوچھیں جی کتنی ہوگی، کم سے کم کیوں بھائی جتنے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں نا، پیزا کھاتے ہیں باہر جا کے، یہ زیادتی ہے ہمارے لوگوں کی نا کہ دیکھیں ساری عیاشی کرنی اس فطر کے بارے میں. جی وہ 180 یا 200 روپے بنتے ہیں، وہ بھائی کھل کے 2 سال بعد دینا ہے، 5-10 ہزار 2 میرا خیال ہزار. آئی تھنک کشمش کا سب سے زیادہ ہے، تو میرا خیال میں ہمیں سب سے دینا چاہیے. اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ افورڈ کر سکتا ہے تو زیادہ بھی دے. زیادہ دے. صدقے کے معاملے میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ پوچھتے ہیں جی مسئلہ پوچھ کے دیکھیں کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ صدقے معاملے میں گزارا نہ کریں، دیں. قرآن میں آیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو اللہ کو دیں قرض تاکہ بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کیا جائے. اور دوسری صدقہ فطر کی سب سے اہم بات یہ ہے احمد بھائی، پریکٹس یہ ہے کہ ہم بالکل قریب جا کے دیتے ہیں، عید سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے. انفیکٹ لوگ عید والے دن دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر آپ نے دینا ہی ہے تو ابھی مڈ رمضان تقریباً ہونے کو ہے، ابھی دے دیں لوگوں کو. کہ اگر کسی نے چلیں عید کی کوئی چیز لینی ہے، کوئی خریداری کرنی ہے، وہ ابھی سے کر لے. کسی ادارے کو آپ نے دینا ہے تو ابھی سے دے دیں، تاکہ اگر وہ کسی کو عید کے موقع پہ کوئی ادارہ اوبلائج کرتا ہے، جیسے ہم انشاءاللہ اس سال تقریباً کافی زیادہ فیملیز، ویڈوز فیملیز کو، جو ویڈو ہیں، خواتین بچے ہیں، ان کو ہم عید گفٹ دے رہے ہیں اس دفعہ نا. اچھا. تو وہ مثال اگر ہمیں دیں گی، ہم اس کو اور وہ انشاءاللہ صحیح مشقت ہاں استعمال ہوگا. بہت شکریہ یوسف بھائی. جزاک اللہ.